لیکن اس کے باوجود مجھے ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں۔ اچھا میرے بھائیو، ایک چیز جو خادم رضوی صاحب کے اخلاص کے حوالے سے میں ضرور یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ 2016-17 کے جو دھرنے تھے، جو پچھلی حکومت نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک سازش کی، چاہے وہ اعلی کار بنے یا خود کی، وہ ایک الگ بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض نادیدہ قوتوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ان دھرنوں کے لیے۔ ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج موجود ہے، لیکن میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ خادم رضوی صاحب نے وہ ان قوتوں کو خوش کرنے کے لیے دھرنا نہیں دیا تھا، ورنہ اس حکومت جس کے پیچھے وہ نادیدہ قوتیں کھڑی ہوئی ہیں، اس میں بھی انہوں نے 2 دھرنے دے کے وہ 2 × 2 والا 2 برابر ہے 2 کے وہ حساب پورا کر دیا۔ اور پچھلے دنوں جو ان کی ایک ویڈیو آئی جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایکس پرائم منسٹر کو مخاطب کر کے کہ تم بتاؤ کہ کس نے یہ ختم نبوت کی قانون میں ترمیم کے لیے کوشش کی تھی، تو پھر میں بتاؤں گا کہ ان دھرنوں کے پیچھے کون تھا۔ تو بعض لوگوں نے اس کا مطلب لیا کہ وہ پھر یہ ان کا نام لیں گے، ایسا نہیں تھا۔ آج 1-2 دن پہلے، بلکہ ان کے جنازے سے پہلے ہی ان کے شاگرد کی ویڈیو بھی آ گئی تھی کہ جی وہ اپنے شاگردوں کو نے بتایا تھا، وہ اس کو روحانی طور پہ بیان کر رہے تھے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی طرف سے حکم تھا، وہ کہہ رہے تھے میں تمہیں، اور ان کی گفتگو کے دوران اشارے میں بھی یہ بات سمجھ آ رہی تھی۔ میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ ان کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کی طبیعت کا، مجھے اپنی طبیعت کا پتہ ہے نا، کہ جو اس طرح کی ایک طبیعت والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے قریب کوئی اس طریقے سے لگتا نہیں ہے ان کو اپنے لیے یوز کرنے کے لیے۔ ہاں فیسیلیٹیٹ بائی چانس اس وقت ان کی ڈاکٹرن اور ان دوسرے لوگوں کی ڈاکٹرن میچ کر گئی، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ انہوں نے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، ورنہ ابھی یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں تو وہ کبھی بھی سامنے نہ آتے۔ اور جتنے شد و مد کے ساتھ اس دھرنے میں نومبر 2020 والے میں وہ شریک ہوئے ہیں، 104 کے قریب ان کو بخار تھا اور پھر وہ ٹریگر کر گیا، بڑی مشکل سے انہوں نے تقریر کی ہے، تو وہ کبھی بھی سامنے نہ آتے۔ اور اس میں تو زیادہ ان کو تکلیف اٹھانی پڑی، سب سے زیادہ تکلیف دہ دھرنا یہی تھا، کیونکہ ان کے اوپر شیلنگ بھی ہوئی۔ تو لہٰذا یہ اگر کسی کے دماغ میں ہے نا تو وہ اپنے دماغ سے نکال دے۔ میں یعنی بالکل علی وجہ بصیرت سمجھتا ہوں کہ ان کے اخلاص میں 1% بھی شک نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی کرتے تھے اخلاص کے ساتھ، جس چیز کو وہ درست سمجھتے تھے، مطلب اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں طریقے کے اوپر بھی، لیکن وہ کسی یعنی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں کرتے تھے۔ اور ان کی زندگی درویشی کی گزری ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے علماء آپ دیکھیں، یہ جب مرتے ہیں تو اپنے دینی کیریئر کے اینڈ کے اوپر کروڑوں کا بینک بیلنس اور جائیدادیں چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن خادم رضوی صاحب کی تو وہی درویشی کی زندگی گزری ہے۔ ان کا آپ گھر دیکھ لیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑا ان کے اندر۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس نے کوئی دنیاوی منفعت حاصل کی ہے۔ باقی وہ دھرنے کے جو اخراجات تھے، وہ ظاہر کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نام کے اوپر ان کو دے دیتے تھے کہ بھئی آپ چلیں ہماری طرف سے کھانا کھلا دیں، وہ تو ظاہر سب سے بڑا مکتب فکر ہے پاکستان کا، ان کے لیے تو مینج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، مذہبی لیڈروں کو تو لوگ خود آگے دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی پیسے کا مس یوز اپنی ذات کے لیے نہیں کیا۔ یہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ اس اعتبار سے بالکل فیئر آدمی تھے، کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے جس طرح عبدالستار عیدی صاحب تھے، لوگوں سے ہی چندہ لے کے کرتے تھے لیکن وہ اپنے اوپر نہیں لگاتے تھے۔ ان کی زندگی اسی طریقے سے جو ہے وہ سادگی کے ساتھ گزری ہے۔ لہذا خادم رضوی صاحب کے اخلاص کے حوالے سے میں 100% اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہوں ان کے بارے میں کہ وہ الحمدللہ ایک مخلص آدمی تھے۔ ایون میں آپ کو بتاؤں، یہ جو جس واقعے کی وجہ سے یہ لوگ یعنی ایک پوری جماعت تحریک لبیک پاکستان اوپر آئی ہے، اور سٹارٹ اس کا جو ہوا تھا وہ ممتاز قادری کی پھانسی سے ہوا تھا 29 فیبروری 2016۔ اس وقت یہ پہلی دفعہ منظر عام پہ خادم رضوی صاحب آنا شروع ہوئے، تو میں نے چونکہ میں ان کو بہت پہلے سے جانتا تھا، عوام الناس تو ان کو نہیں جانتی تھی۔ اچھا ٹیلنٹ چھپا نہیں رہتا، دنیا میں کسی کونے میں بھی ٹیلنٹ ہے نا، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اپنی زندگی کے ان 4 سالوں میں ہی عوام کے سامنے آئے ہیں۔ 55 سال صرف عمر تھی مشکل کے ساتھ، 54 سال اور کچھ مہینے، کیونکہ جون 1966 میں وہ پیدا ہوئے ہیں اور یہ 2020 19 نومبر کو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔
تو یہ ان کی زندگی کے جو آخری 4 سال ہیں نا، یعنی 50 کراس کرنے کے بعد، یہی ان کو پاکستانی عوام جانتی تھی. لیکن میں ان کو بہت پہلے سے جانتا تھا. ان کی جو سپیکنگ پاور ہے، مجمع باندھنے کی ان کی صلاحیت. میری بھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو ہمارے جہلم شہر میں میری گلی میں ہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے انہوں نے حفظ اور تعلیم حاصل کی ہے. اور وہ میرے گھر سے اتنی دور ہے وہ مدرسہ اور مسجد جہاں میں نے پوری زندگی نمازیں پڑھی. میرے ایون والد صاحب بھی، میرے دادا ابو بھی، کہ اگر مسجد میں اقامت شروع ہونا تو میں تکبیر اولا پکڑ سکتا ہوں. تو آپ اس سے انداز لگا لیں کہ 100-150 فٹ کے فاصلے پہ مسجد ہے. اور اسی مسجد سے انہوں نے حفظ کیا. پھر ان کا پیر خانہ بھی جہلم شہر میں ہی ہے، اور یہ مسجد اسی پیر خانے کے اندر ہے، کالا دیو کے اندر. تو ڈبل ان کی نسبتیں تھی. وہ نقشبندی سلسلے میں یہاں پہ بیعت تھے. تو میرا پہلی دفعہ تعارف ان سے ہوا 1994 کے اندر، جب میں FSC کے پیپر دے کے فارغ ہوا تھا. تو یعنی آج سے میں 26 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ان کی یعنی عمر بمشکل 30 سال کے قریب ہوگی. تو ان کو تقریر کے لیے بلایا گیا تھا اس وقت نا. تو میں نے جب ان کی تقریر سنی، اس کے بعد مسلسل ان کے دروس ہوتے رہے. تو ان کی جو سپیکنگ پاور سے نا میں یعنی بہت امپریس ہوں. اس وقت ظاہر داڑھی کالی تھی ان کی. یہ داڑھی سفید ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب کوئی بڑی عمر کے تھے. وہ داڑھی ان کی جلدی سفید ہو گئی. ڈاکٹر اسرار صاحب کی 40 سال کی عمر کی آپ ویڈیوز نکالیں نا تو اس میں بھی ان کی داڑھی سفید ہے. اب میری آپ دیکھیں ماشاءاللہ 43 پلس ہو چکی ہے، چند ایک بال سفید ہے داڑھی کے. بالوں کے جلدی ہو جاتے ہیں. تو اس وقت ان داڑھی کالی تھی. اور وہ ایکسیڈنٹ تو ظاہر ان کا ریسنٹلی ہوا جس کی وجہ سے ان کی ٹانگیں یعنی کام کرنا چھوڑ گئی. ادروائز تو پہلے بالکل ٹھیک تھے یہ. تو مجھے ان کا آئیڈیا تھا جب 2016 میں یہ منظر عام پہ آئے نا، خادم رضوی صاحب وہ ممتاز قادری والے ایشو کے اوپر پہلا دھرنا انہوں نے جب سٹارٹ کیا نا، مجھے اس وقت آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ بندہ اب جو ہے نا یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جائے گا. اس وقت میں نے 1-2 ویڈیوز ان کو مخاطب کر کے ریکارڈ کی اور بائی نیم ان کو مخاطب کیا اور بڑے احترام کے ساتھ ان کی تصویر بھی تھم نیل پہ لگائی. تو مجھے بعض اپنی اکیڈمی کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو اس بندے کو تو جانتے ہی نہیں یار، یہ تو ایویں لگا رہتا ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی 1 سال نہیں گزرے گا یہ بندہ دیکھیں سب کو پیچھے چھوڑ دے گا. کیونکہ میں ان کی صلاحیتوں سے واقف تھا اور میڈیا کی برکت سے ظاہر وہ جب چیز سامنے آتی ہے تو پھر وہ یہ ٹیلنٹ پرانے زمانے میں تو چلیں کہیں کونے خدرے میں رہتا تھا نا. اب میڈیا کی برکت سے دنیا کے کسی بر اعظم میں بھی کوئی ٹیلنٹ موجود ہے نا، وہ سب کے سامنے آ جائے. اور پھر جناب سال نہیں گزرا، ہر طرف خادم رضوی ہو گئی.